آرمی چیف کا پہلا غیر ملکی دورہ۔ ISPR کے مطابق جنرل سید عاصم منیر 4 سے 10 جنوری تک سعودی عرب اور عرب امارات کے دورے پر ہیں۔ جنرل عاصم منیر کی برادر اسلامی ممالک کی قیادت سے ملاقاتوں میں باہمی دلچسپی کے امور، فوجی تعاون اور دو طرفہ امور پر بات ہوگی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان سے سعودی دارالحکومت ریاض میں ملاقات کی۔ سعودی وزیر دفاع کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے جنرل سید عاصم منیر کو آرمی چیف بننے پر مبارکباد دی گئی۔ ٹویٹ میں کہا گیا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات مزید مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ ملاقات میں خطے کی صورتحال اور دیگر بین الاقوامی معاملات پر بھی بات چیت کی گئی۔ عمران خان پر وزیر آباد میں حملہ کس نے اور کیوں کرایا؟ سابق وزیر اعظم اور تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی جانب سے آج شام ویڈیو لنک پریس کانفرنس میں اہم انکشافات کی توقع۔ ممکنہ طور پر اس غیر معمولی پریس کانفرنس کے حوالے سے PTI کی جانب سے سوشل میڈیا پر حملہ آور بے نقاب کا ٹرینڈ بھی چلایا جا رہا ہے۔ تاہم PTI رہنما فواد چودھری نے اس بیان کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ چیئرمین PTI سے منسوب بیان گمراہ کن ہے۔ عمران خان JIT کے انکشافات سے متعلق آج پریس کانفرنس کریں گے۔ تحقیقات مکمل ہونے تک ہم کسی پر الزام عائد نہیں کر سکتے، جبکہ گزشتہ روز فواد چودھری ایک پریس کانفرنس میں کہہ چکے ہیں کہ عمران خان پر فائرنگ کرنے والے 3 افراد تھے، جن میں سے ایک نوید پکڑا گیا جبکہ دیگر 2 فرار ہو گئے اور تاحال گرفتار نہیں ہوئے۔ چیئرمین PTI نے سابق آرمی چیف پر بڑا الزام لگا دیا۔ عمران خان نے دعویٰ کیا ہے کہ جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ نے انہیں قتل کرا کے ملک میں ایمرجنسی نافذ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ نجی چینل کے لاہور میں بیورو چیف سید خابر عباس کو انٹرویو میں سابق وزیر اعظم نے کہا کہ وزیر آباد میں خود پر حملے کی کوشش کے حوالے سے آج اپنی پریس کانفرنس کے دوران مزید انکشافات کریں گے۔ سید خابر عباس کے مطابق سابق وزیر اعظم نے کہا کہ انہیں بہت سے لوگوں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ وہ سابق آرمی چیف کے خلاف الزامات لگانا بند کر دیں کیونکہ وہ ریٹائر ہو چکے ہیں، لیکن جنرل ریٹائرڈ باجوہ کے جرائم پر پردہ نہیں ڈالا جا سکتا۔ عدالتوں سے اس معاملے کا از خود نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم نے خود پر جان لیوا حملے کے خلاف FIR درج کرنے پر زور دیا۔ ممنوعہ فنڈنگ کیس میں عمران خان کی عبوری ضمانت میں 31 جنوری تک توسیع کر دی گئی۔ عدالت نے عمران خان کو ہر حال میں تفتیشی افسر کے روبرو پیش ہونے کا حکم دے دیا۔ عمران خان سے زمان پاک میں تفتیش کی استدعا بھی مسترد۔ ممنوعہ فنڈنگ کیس کی درخواست پر بینکنگ کورٹ کے جج رخشندہ شاہین نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ فیصلے کے مطابق اسلام آباد کی بینکنگ کورٹ نے عمران خان سے زمان پاک میں تفتیش کی استدعا مسترد کر دی۔ عدالت نے حکم دیا کہ عمران خان ہر حال میں تفتیشی افسر کے سامنے پیش ہوں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی آج حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی گئی۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نیڈ پرائس نے کہا ہے کہ پاکستان امریکہ کا قریبی سیکیورٹی پارٹنر ہے۔ پاکستان وہ کرے گا جو اس کے ذاتی مفاد میں ہوگا۔ واشنگٹن میں پریس بریفنگ دیتے ہوئے نیڈ پرائس نے کہا کہ اپنا دفاع کرنا پاکستان کا حق ہے۔ پاک افغان سرحد اور افغانستان میں موجود دہشت گرد گروپوں نے پاکستانیوں کی جانیں لیں۔ پاکستانی عوام نے دہشت گرد حملوں سے بھاری نقصان اٹھایا۔ نیڈ پرائس نے کہا کہ طالبان یقینی بنائیں کہ داعش، TTP اور القاعدہ سے خطے کی سیکیورٹی کو خطرہ نہیں۔ خطرے سے نمٹنے کے لیے یک طرفہ کارروائی کی ضرورت پڑی تو کریں گے۔ پاکستان کس قسم کا ایکشن لے سکتا ہے اس بارے میں رائے نہیں دے سکتے۔ خانہ بال میں حساس ادارے کے 2 شہید افسران کی نماز جنازہ لاہور میں ادا کر دی گئی۔ ISI کے ڈائریکٹر نوید صادق اور انسپکٹر ناصر عباس نے خانہ بال میں فرض کی ادائیگی کے دوران شہادت پائی تھی۔ شہید اہلکاروں کی لاہور میں نماز جنازہ میں DG ISI لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم، سول اور ملٹری حکام اور شہداء کے لواحقین نے شرکت کی۔ دوسری جانب کالعدم جماعت تحریک طالبان پاکستان اور لشکر خراسان نے خانہ بال میں انٹیلیجنس اداروں کے 2 افسران پر حملے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کو اعتماد کے ووٹ میں مشکل کا سامنا۔ PTI کے ایک اور رکن نے پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ نہ دینے کا اعلان کر دیا۔ نجی TV پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے مومنہ وحید نے کہا کہ مونس الہی اور پرویز الہی کے بیانات الگ الگ ہیں۔ اس بات کی کوئی ضمانت نہیں کہ پرویز الہی اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد اسمبلی تحلیل کریں گے۔ پرویز الہی نے ہمارے چھوٹے چھوٹے کام بھی نہیں کیے۔ میرے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اس وقت پارٹی پالیسیوں سے دل برداشتہ ہو چکے ہیں۔ اس سے پہلے مجلس وحدت المسلمین بھی وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ نہ دینے کا اعلان کر چکی ہے۔ PDM کے ترجمان حافظ حمداللہ کا کہنا ہے کہ چودھری پرویز الہی اعتماد کا ووٹ لیں یا نہ لیں، وہ دونوں صورتوں میں وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے۔ عمران خان کی جانب سے 9 جنوری کو اعتماد کا ووٹ لینے کا اعلان صرف خبر ہی رہے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ شنید ہے کہ عمران خان نے جڑواں شہر کے مکین سے ملنے کی کوشش کی مگر وہاں سے نمبر بند یا مصروف ملا۔ اب خان صاحب کے لیے نہ کال آئے گی نہ پہاڑی کمک۔ عمران خان پر وزیر آباد میں ہونے والے حملے کے حوالے سے ترجمان PDM نے کہا کہ پنجاب حکومت کی فورنزک رپورٹ سے ثابت ہوا کہ خان صاحب کو ایک گولی بھی نہیں لگی۔
الیکشن کمیشن نے نون لیگ کو انٹرا پارٹی انتخابات کرانے کے لیے 1 ہفتے کی حتمی مہلت دے دی۔ سیاسی جماعتوں کے انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے الیکشن کمیشن میں چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 3 رکنی کمیشن نے سماعت کی۔ الیکشن کمیشن نے واضح کیا کہ اگر مقررہ مدت میں انتخابات نہ ہوئے تو پارٹی سے انتخابی نشان واپس لے لیا جائے گا۔ چیف الیکشن کمیشن کا کہنا تھا کہ جو پارٹی الیکشن نہیں کرا سکتی وہ عام انتخابات کیا کرائے گی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز شریف سرجری کے لیے لندن سے جنیوا روانہ ہو گئیں۔ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف بھی مریم نواز کے ہمراہ جنیوا روانہ ہوئے۔ ترجمان پاکستان مسلم لیگ نواز مریم اورنگزیب کے مطابق سابق وزیر اعظم نواز شریف اور مریم نواز جنیوا میں 1 ہفتہ قیام کریں گے۔ سابق وزیر اعظم کی جنیوا میں معالج سے بھی ملاقات متوقع ہے۔ وزیر اعظم پاکستان اور ان کے بھائی شہباز شریف بھی اتوار کو جنیوا پہنچ رہے ہیں۔ نواز شریف اور شہباز شریف کی ملاقات متوقع ہے۔ وزیر اعظم پاکستان اقوام متحدہ کی 9 جنوری کو ڈونر کانفرنس میں شرکت کے لیے جنیوا کا دورہ کریں گے۔ اسحاق ڈار سے کسی اور کا وزیر بننا برداشت نہیں ہوتا، مفتاح اسماعیل وزیر خزانہ کے خلاف کھل کر سامنے آ گئے۔ سوشل میڈیا پوڈ کاسٹ میں گفتگو کرتے ہوئے مفتاح اسماعیل نے کہا کہ اسحاق ڈار سے برداشت نہیں ہوتا اور ان سے نہیں دیکھا گیا کہ کوئی اور آدمی وزیر تھا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون میں ان کو ہی وزیر ہونا چاہیے تھا۔ سابق وزیر خزانہ نے کہا کہ مجھے پارٹی نے ہٹایا ہے۔ 6 مہینے سے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے میرے خلاف مہم چلائی، ٹی وی پر جا کر کہا $160 کا کر دیں گے، میرے خلاف اینکر سے ٹویٹ کروائی اور پروگرام بھی کروایا۔ قائد عوام اور سابق وزیر اعظم شہید ذوالفقار علی بھٹو کا 95واں یوم پیدائش آج منایا جا رہا ہے۔ ملک بھر میں پیپلز پارٹی کے زیر اہتمام تقریبات جاری۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے یوم پیدائش پر سابق صدر آصف زرداری اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے قائد عوام کا مشن جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ آصف زرداری نے کہا کہ ذوالفقار بھٹو آج بھی عوام کے دلوں پر حکمرانی کر رہے ہیں، وہ ایک کرشمہ ساز لیڈر تھے۔ بلاول بھٹو نے اپنے پیغام میں کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو پہلا متفقہ آئین اور جوہری پروگرام دیا۔ قائد عوام کے مشن کے لیے بینظیر بھٹو نے زندگی بھر جدوجہد کی۔ کراچی ٹیسٹ کے چوتھے روز پاکستان ٹیم نیوزی لینڈ کے خلاف پہلی اننگز میں 408 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ پاکستانی ٹیم کی آخری وکٹ پہلے ہی اوور میں گر گئی۔ پاکستان ٹیم کے آؤٹ ہونے کے بعد نیوزی لینڈ نے دوسری اننگز کا آغاز کیا تو 5 رنز پر ہی دوسرے اوور میں میر حمزہ نے ڈیون کانوے کو 0 پر بولڈ کر دیا۔ اور پاکستان کے خلاف ون ڈے انٹرنیشنل سیریز کھیلنے کے لیے نیوزی لینڈ ٹیم کا اسکواڈ کراچی پہنچ گیا۔ نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کے 5 کھلاڑی دبئی کے راستے کراچی پہنچے۔ کیوی کھلاڑیوں کو خصوصی حفاظتی انتظامات کے تحت ہوٹل پہنچایا گیا۔ نیوزی لینڈ سے ون ڈے سیریز کے لیے پاکستانی ٹیم کا اعلان آج متوقع۔ شیڈول کے مطابق نیوزی لینڈ اور پاکستان کے مابین ون ڈے سیریز 9 جنوری سے کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں شروع ہوگی۔